ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. آج کا سبجیکٹ میرے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں سے جب بات کی جاتی ہے ان کی ٹاکسک میرج کے بارے میں, ایسی صورتحال کے بارے میں جو کہ بہت ناساز ہے, کشیدہ ہے, جہاں پہ آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, آپ کی مینٹل ویل بینگ, آپ کی مینٹل ہیلتھ اور یہاں تک کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ نیگیٹولی امپیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن یہ کچھ عجیب سی کو ڈیپینڈنسی اور اٹیچمنٹ کا اسٹائل ہے ان کپلس کا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ساتھ رہنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے بچے ہیں, بچوں کے لیے ہمیں ساتھ رہنا پڑ رہا ہے. بے شک ہم ناخوش ہیں, ہماری پرسنالٹیز میچ نہیں کرتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنے بچوں کو ان کی ویل بینگ کے لیے ایک سازگار ماحول دے پا رہے ہیں when you are there. So that's the big question we will try to answer کہ جب خاص طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ شادی میں صرف اور صرف اس لیے ہوں کیونکہ بچوں کی وجہ سے میں اس شخص کو چھوڑ نہیں سکتا یا سکتی, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. We are going to explore that. آج میرے پاس زبردست پینل ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ لائف کوچ ہیں, NLP پریکٹیشنر ہیں, ہمارے ساتھ ہیں سیدہ بشرا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اس کے علاوہ جی ماریا وارث ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماہر نفسیات ہیں. تھینک یو ماریا. ہمارے ساتھ موجود ہے سمد عباس who is a training consultant, organizational development expert ہیں. مردوں کے حوالے سے بھی پوچھیں گے because more of them are in the workforce کہ وہ کس طرح امپیکٹ ہوتے ہیں ایک ایسی شادی, ایک ایسی میرج میں ہونے سے جہاں وہ صرف اور صرف بچوں کی وجہ سے ساتھ ہیں. اینڈ آلسو فرام اسلام آباد وی ہیو این ایڈوکیٹ فرام دا ہائی کورٹ, ہما جمیل بابر بھی ہمیں جوائن کریے. بہت بہت شکریہ ہما آپ کی بھی موجودگی کا. ہر اینگل سے اس کو لے کے چلیں گے. لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. سمجھ سب سے پہلے آپ سے شروع کروں کہ یہ خواتین کا ایکسکیوز ہوتا ہے یا مرد بھی اس کو باین کرتے ہیں کہ جی میں شادی میں, ایک ایسی شادی میں جس میں میں خوش نہیں ہوں صرف اس وجہ سے ہوں کیونکہ میرے بچے ہیں. جی سمد, جی سمد, جی سمد کو چائے پلائیں صبح صبح. آج یہ بڑا گمبھیر ٹاپک ہے, اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. بشرا آپ بتائیے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب یہ ایکسکیوز بنایا جاتا ہے, جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی وجہ سے ساتھ ہیں, یہ اٹیچمنٹ ہے یا کوئی خوف ہے, انجانا خوف ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیرنٹس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم پرابلمس میں ہیں یا ہم کچھ کمپلیکیشنز ہمارے درمیان ہیں جو بچوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے, تو ایسا غلط ہے. بچے سب فیل کرتے ہیں اور بچے جتنا قریب سے فیل کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کے درمیان کیا چل رہا ہے. تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیرنٹس کو دیکھیں. میرے پاس ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں اسی طرح جس میں اسپیشلی مدرس تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے جو لائف ہے وہ بہت زیادہ ٹاکسک ہے, ہمارے ریلیشن شپ بہت ٹاکسک ہے, بٹ وی کانٹ ٹیک اے اسٹینڈ because of our kids. دیکھیں, children do not learn what they hear, what will learn what they see and experience. اچھا, کئی دفعہ جب آپ بار بار اور لڑائی جھگڑے میں بہرحال یہ بات نکل آتی ہے, جب آپ یہ جملہ بھی کہتے ہیں نا کہ میں شخص صرف اگر میرے بچے نہ ہوتے تو بچہ کہیں نہ کہیں یہ سن کے اپنے آپ کو بلیم کرنے لگتا ہے. بالکل. ماریا مجھے بتائیں کہ اگر کسی کو بھی یہ سوال اس کے سامنے ہے, کیا ہے بچے کے لیے زیادہ بہتر؟ دو والدین جو ساتھ نہیں رہتے, ان میں علیحدگی ہو گئی ہے لیکن وہ اپنی زندگی میں مگن ہیں, خوش ہیں, یا دو ایسے لوگ جو ساتھ رہتے ہیں, ناخوش ہیں, وہ سروائیو کر رہے ہیں؟ بچے کی ویل بینگ کے لیے کون سا انوائرمنٹ بہتر ہے؟ بیسکلی بچے کی ویل بینگ کو اگر ہم دیکھیں تو آبویسلی وہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, پیوٹل پوائنٹ ہے کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے, ناٹ دا پیرنٹس. اب دونوں پیرنٹس وہ اگر ساتھ میں رہ رہے ہیں, دے آر لائک فائٹنگ کنسیکیٹولی اور کانسٹنٹلی, اور اس کے بعد پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچے کے لیے ساتھ ہیں, تو ہاؤ از اٹ؟ ٹھیک ہے, اگر ہم لوگ الگ کر دیں, لائک وہ اپنی لائف میں, وہ اپنی لائف میں, اور پھر ایکولی وہ لوگ جو ہے بچوں کے ساتھ جو ہے رہ رہے ہیں, مطلب ان اے وے کہ اس کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, اس کی نیڈس کو, یا آپس میں ان کانٹیکٹ ہیں, پھر اس کی ویل بینگ کے بارے میں سوچیں, اس کے ساتھ اس کو کمیونیکیٹ کریں پراپرلی کہ ہماری لائف ہے, پھر یور ڈیڈز لائف, مامز لائف, اینڈ دین اٹس یور لائف ایز ویل. لیکن ماریا عموماً ہر وقت کپلز لڑ ہی رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ امیجن کریں, دل بی پیریڈز آف سائلنس, دل بی پیریڈز آف ہیپینس, کوئی بھی چیز فیملی میں ساتھ سیلیبریٹ کی جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ ٹاکسک ریلیشن شپس کئی طرح کی ہوتی ہیں. اگر ایک خاتون ہے, وہ لڑائی جھگڑا گھر میں نہیں ہوتا لیکن ایک ماں ناخوش رہتی ہے, روتی رہتی ہے, یا شی فیلز انہرڈ, انسین, یا اس کی بات بات پر بے عزتی ہوتی ہے, بچے کے لیے یہ ماحول کیسا ہے؟ یہ بالکل ٹاکسک ہے جیسے آپ نے کہا, بیکاز بچہ جو ہے اگر وہ گھر سے باہر جا رہا ہے تو وہ کانسٹنٹلی پھر اپنی مام کے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ وہ گھر میں پھر ابیوز ہو رہی ہوں گی, یا کس طریقے سے ان کے ساتھ بیہیویئر رکھا جا رہا ہوگا, یا ایون فادر, اگر بہت ساری فیمیلز بھی جو ہیں وہ بھی آلسو گیس لائٹ کرتی ہیں,
وہ بھی ابیوز کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ ایک ٹاکسک ٹوٹل انوائرمنٹ ہوتا ہے, بچے کا شاید دل ہی نہ کرے واپس گھر آنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے بہت ہی لیٹنٹ طریقے سے وہ ایکسپریس کر رہا ہو یا پیسو طریقے سے وہ ایکسپریس کر رہا ہو, اور وہ صرف اپنے گھر میں نہیں بلکہ وہ اپنے گھر کے باہر بھی ایسا ہی اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو. سمد, اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ بچہ جب ان چیزوں کو نوٹس کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں بائی ڈیفالٹ دو میاں بیوی میں اگر آپس میں بن نہیں رہی تو وہ بلیم گیم بھی کرتے ہوں گے, بچہ دونوں کے ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے, اینڈ بائی ڈیفالٹ بچہ عموماً ماں سے زیادہ کلوز ہو جاتا ہے. تو ماں کا جو ورژن ہے باپ کی طرف کہ تمہارا باپ زیادتی کرتا ہے, تمہارا باپ ظالم ہے, بدتمیز ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, جو بھی اس نے الزام لگانے, پیسہ نہیں دیتا, خرچہ نہیں پورا کرتا, بچے کا ہمیشہ وہی اوپینین باپ کے بارے میں بنے گا. ایسے ہی دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا آپ جو چیز بوئیں گے وہ چیز آپ اس کو ہی آگے جا کے دیکھ رہے ہوں گے. مجھے ایک بات سمجھ آ رہی کہ جو بھی آپ کا ریلیشن شپ ہے آپ کے ہسبینڈ کے, اسپیشلی آن فیمیل اینڈ, آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ مجھے نیگیٹو ڈسکشن, کوئی بھی نیگیٹو چیز اگر آپ بچے کے سامنے لے کر آئیں گی یا وہ آ رہی ہیں تو اس کا اثر اس کے بیہیویئر پر, اس کے اکیڈمکس پر, اس کی پرسنل لائف پر پڑے گا. یہ بہت ضروری, جیسے انسان کی ایک صفت ہے چھپانے کی نا, انسان کو چاہیے کہ وہ کچھ چیزوں کو جتنا چھپا سکتا ہے اتنا چھپائے. انفیکٹ میں نے بہت سی ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ بہت سی چیزیں بچوں سے چھپا رہی ہوتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ کہ کل کو اپنے باپ کو ایک ولن سمجھے گا, اور اگر کل کو باپ صحیح بھی ہو بھی جاتا ہے ڈسکشن کے تھرو, کمیونیکیشن کے تھرو, لیکن وہ چیز بچے کے دل سے نہیں نکلے گی. تو بہت ضروری کہ کسی حد تک کچھ چیزوں کو چھپایا جائے. ہاں اگر پانی سر کے اوپر سے جا رہا ہے, جیسے بہت مار پٹائی ہو رہی ہے, بہت زیادہ فزیکل ابیوزر ہے, جیسے آج کے معاشرے میں ہو رہا ہے, یعنی ایسی باتیں نازیبا باتیں کہی جا رہی ہیں جس کو بچہ, دیکھیں ہم کئی دفعہ بچے کو شیلڈ تو کرتے ہیں لیکن بچہ ایک جیتا جاگتا سمجھدار انسان ہے. وقت کے ساتھ جیسے جیسے عمر بڑھے گی وہ کئی چیزوں کو بھانپ لیتا ہے, سن لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے. لیکن اس کا ایک اور اینگل بھی نکلتا ہے جو میں ہما کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. ہما, مجھے بتائیے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ خاتون کہتی ہے کہ میں صرف بچوں کی وجہ سے اس شادی کو نبھا رہی ہوں, اس میں ایک فائنینشیل اینگل بھی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں علیحدگی ہونے کے بعد, طلاق ہونے کے بعد جو نان نفقہ, جو سپورٹ, فائنینشیل سپورٹ ایک والد کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اس کو نہیں نبھاتے. اور جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں ان کو پتا ہے کہ جی میرے والدین نہیں سپورٹ کر سکتے, میرے پاس کوئی فائنینشیل مینز نہیں ہے, تو وہ بچوں کے اخراجات, ان کے خرچے کی وجہ سے کہ بچہ ڈسٹرب نہ ہو, ان شادیوں میں رہنے پہ مجبور ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ جی بالکل ایگزیکٹلی, ہمارے پاس ایسے کئی کیسز آتے ہیں کہ ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں, وہ صرف کنسلٹیشن لیتی ہیں ریگارڈنگ دس کہ ہمیں فزیکل ابیوز کے ساتھ ساتھ مینٹل ابیوز ہے اور ہمیں مینٹین نہیں کیا جا رہا, ہمارے بچوں کا خرچہ نہیں دیا جا رہا, تو اس کے بارے میں کیا کہوں. تو ہم نے کورٹ میں بھی نہیں آنا, ہم نے آؤٹ آف کورٹ میٹل بھی سیٹل کرنا ہے, پھر ہمیں انہیں گائیڈ کرنا پڑتا ہے. لیکن اوبویسلی یہاں پہ یہی میں کہوں گی کہ وہ صرف اپنے, ایک میرے پاس کیس آیا تھا, دیٹ لیڈی ہیڈ میرج آف اپروکسیمیٹ 40 to 45 ایئرس. جی, وہ اس کے بعد آئیں کہ میں نے ڈائیورس لینی ہے. تو مجھے ایک کیوریسٹی تھی کہ آپ کیوں لینا چاہ رہی ہیں, مطلب آپ کی کافی ایج بھی ہے اور آپ کا اتنا میرج کو اتنے سال بھی ہو گئے ہیں. تو شی سیڈ کہ ابھی 1 ہفتہ پہلے میری آخری بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور اب میں نہیں رہنا چاہتی, کیونکہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ اتنا ابیوزو تھا, نہ صرف مینٹل ٹارچر, فزیکل ٹارچر, اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی بہت یہ تکلیف دہ تھا. لیکن میں صرف اس لیے رکی ہوئی تھی کہ کل کو میرے بچوں کی شادی نہیں ہوگی کہ اس کی ماں نے ڈائیورس لی تھی. اچھا, یہ بڑا ایک جو سٹگما ہے نا ڈیورس سے ریلیٹڈ, وہ بھی کئی لوگوں کو روکتا ہے. ہمارے یہ میں آپ کی طرف لانا چاہوں گی, مجھے بتائیں کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں ہیں اگر اور آگے ان کی شادی کرنی ہے, اگر بیٹیاں خاص طور پہ بروکن ہوم سے آتی ہیں ان کے لیے شادی کرنا مشکل ہوتی ہے. یہ بھی وجہ بنتی ہے ماؤں کی, والدین کی ساتھ رہنے کی. بالکل یہ ایک وجہ ہے, لیکن اگر ہم لوگ ماڈرن ریلیشن شپس کی بات کریں, ٹھیک ہے, بیکاز اٹس ویری پروگریسو, رائٹ, اور جتنی اویئرنیس اور ایکسپوجر ٹی وی از برنگنگ, صحیح, یا بکس میں اگر ہم دیکھیں, یا جو ایجوکیشن جو پرووائڈ کر رہا ہے, تو اس میں ایک بہت ہی بیسک جو ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو کس طریقے سے ان سارے اسٹگماز سے باہر نکلنا ہے. ٹھیک ہے, بیکاز آپ بیٹیوں کے اوپر پھر اگر ڈیپینڈنٹ, مطلب آپ بلیم ڈال رہے ہیں نا, کہیں نہ کہیں انڈائریکٹ بلیم بھی ڈال رہے ہیں, اور ایک طرح سے بیٹیوں کو بھی یہ سیکھ دے رہے ہیں کہ بے شک ابیوزو ہو, جتنا بھی ٹارچر ہو, شادی میں رہنا ہے. تو مجھے بتائیں کہ ایک طرح سے تو پھر ہم واٹ وی ہیو ریچڈ از کہ بشرا وی آر لوکنگ ایٹ اے ویری کو ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ جس میں آپ بچوں کو ایز این ایکسکیوز یوز کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں آگے پیرنٹس کو یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ آگے وہ ایک ایسی جنریشن لے کے جائیں گے جو آگے جا کے ہو سکتا ہے کوئی اینگر ایشوز ہوں, نارسسسٹک,
انر کانفلکٹس, وہ بہت ساری وہ چیزیں جو وہ اپنی فیملی میں اپنے پیرنٹس کے درمیان دیکھیں گے, وہ وہی چیزیں آگے پریکٹس کریں گے, وہ ماڈل کریں گے اور ان کے لیے وہ نارمل ہو جائے گا. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی بچے کے لیے, کسی بھی انڈیویجول کے لیے پہلا جو اسپاؤس کا ریلیشن شپ, ایک انٹیمیٹ کپل کو وہ دیکھتے ہیں, وہ اس کے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں. اور آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی زندگی میں اسی پیٹرن کو ریپیٹ کرتے ہیں, یا تو اپنے پیرنٹس کی وجہ سے جو کمیاں آپ کی ذات میں پیدا ہوئی ہوتی ہیں, جو چیز آپ نے ان کی لائف میں نہیں دیکھی ہوتی, آپ اپنی لائف میں لانا چاہ رہے ہوتے ہیں, یا آپ ایگزیکٹلی اس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں. یعنی اگر ایک والد کو مار پیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ایک لڑکا سمجھتا ہے شاید یہ نارمل ہے, اس طرح کی پابندیاں لگانا, اس طرح کی زد و کوب کرنا یہ نارمل ہے اور شاید ایک مرد کا اختیار ہے. یہ کریکشن کرنا بہت ضروری ہے. ایک بات ہم کر رہے ہیں کہ کیا بچوں کے لیے ایک ٹاکسک میرج میں جہاں پہ چیزیں ورک آؤٹ نہ کر رہی ہوں, آپ کی کمپیٹیبلٹی نہ ہو, اس میں رہنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ بشرا, آپ نے یو ایکچولی واک دا ٹاک. آپ کی 13 سال کی شادی کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ علیحدہ ہو رہی ہیں اور آپ کے 2 بچے بھی ہیں. کتنا مشکل یا آسان تھا, اور وہ کیا پوائنٹ تھا جس پہ آپ کے لیے ڈیسیژن بڑا کلیئر ہو گیا کہ بھائی اب ساتھ گزارا نہیں ہے؟ دیکھیے, مجھے لگتا تھا کہ جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دوں میں, لیٹ دا ٹائم گو اینڈ لیٹ دا ٹائم کم. لیکن مجھے پھر یہ ریئلائز ہونے لگا جب میرے بچوں نے مجھ سے کہا کہ اماں ابا تو ایسے ہی ہوتے ہیں. اینڈ ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ اماں میں ایسے ہی لائک میرے جب ہسبینڈ آئے گا یا میں اور میرے ہسبینڈ الگ ہوں گے, ہم ایسے ہمارا الگ الگ بیڈ روم ہوگا, اینڈ لائک دے ور لائک ڈسکسنگ ان دیٹ سینیریو. تو دین دیٹ واز دا پوائنٹ جب مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ نہیں, ان کے کانسیپٹ کچھ اور بن رہے ہیں. ان کو لگ رہا ہے کہ پیرنٹس ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن مجھے بتانا تھا کہ پیرنٹس ایسے نہیں ہوتے. تو دین آئی تھاٹ ٹو ٹیک دا ڈیسیژن, اینڈ دین آئی ڈسکسڈ ود مائی ایکس ہسبینڈ, اینڈ ان کو تو ویسے بھی تھا, تو میرے اور پھر ان کے درمیان ویسے بھی ایک بہت زیادہ گیپ آ چکا تھا, ڈفرینسز تھے, کمپیٹیبلٹیز ایشوز تھے کافی. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد بچوں ہی کی وجہ سے, پہلے میں رہنا چاہتی تھی ساتھ, پھر بچوں ہی کی وجہ سے میں نے ڈیسیژن لیا. بالکل صحیح. سمجھ, یوزلی لوگ اپنے آپ کو ایموشنلی نم کر لیتے ہیں. لائک پہلے آپ ہنی مون پیریڈ میں ہوں تو اگر کسی نے آپ کو اٹینشن نہیں دی, تعریف نہیں کی, ان باتوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. لیکن جب وہی مسئلے, یعنی آپ ایک ہی مسئلے پہ روز لڑ چکے ہوتے ہیں, ایک پوائنٹ آتا ہے یو ڈسکنیکٹ, آپ اپنے اسپاؤس کو اس بات پہ چیخنا چلانا بند کر دیتے ہیں. یہ جو ایموشنل نمنگ ہوتی ہے, اس کا کیا امپیکٹ آپ کی اپنی شخصیت پہ اور خاص طور پہ آپ کی پروفیشنل لائف پہ ہوتا ہے؟ بیکاز یو ڈیل ود مین اینڈ ویمن. جو لوگ اپنے میرٹل ریلیشن شپ میں خوش نہیں ہوتے, نم ہوتے ہیں, ان کے کام پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اگر ہم دیکھا جائے ورک لائف بیلنس ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے. آئی ورک ود اے لاٹ آف کلائنٹس اینڈ بہت دفعہ ایک کوئری آتی کہ ورک لائف بیلنس پہ ٹریننگ کرائی جائے, ورک لائف بیلنس پہ. ایک بڑی خوبصورت کتاب پڑھی تھی, ون تھنگ, اس میں لکھا تھا کہ ورک لائف بیلنس از اے لائے. بیلنس اٹ سیلف ایک لائے ہے. مطلب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ گھر میں بھی بڑا ایکولی ٹائم دے کے خوشحال زندگی گزار لیں اور ورک پلیس پہ بھی آپ ایکولی ٹائم دے کے اچھی زندگی گزار لیں. یہ بات بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب لوگ اپنے آپ کو ایموشنلی نم کر لیتے ہیں, ایموشنلی انسیٹلڈ ہیں, بیکاز آل لرننگ, آل ورک از اسٹیٹ ڈیپینڈنٹ. اگر آپ مینٹلی ریڈی نہیں ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے, اگر آپ مینٹلی پراپر اسٹیٹ میں نہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کی پروفیشنل لائف افیکٹ کرتی ہے. آپ پروڈکٹیو نہیں ہو پاتے, آپ ایکٹیو تو ہوتے ہیں لیکن آپ انگیج نہیں ہوتے ورک پلیس. لیکن ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو پروفیشنلی بہت سکسیسفل ہیں لیکن ان کی پرسنل لائف ڈسٹربڈ ہیں. یہ کیسے ہو پاتا ہے؟ somehow Sidra, I think a lot of people are so good at faking things, you know. For example, میں بہت خوش ہوں یار, seriously things are happening. I think professional life ایک بالکل ہی الگ ڈومین ہے اور personal life بالکل ہی الگ ڈومین ہے. لیکن آپ ماریا, آپ کا کیا اس پہ تجربہ ہے؟ جیسے مرد حضرات اپنے آپ کو کام میں مصروف کر لیتے ہیں اینڈ دے بیکم ڈسکنیکٹڈ کہ ٹھیک ہے جی بس میں نے اخراجات پورے کرنے ہیں, بچوں کی برتھ ڈے پارٹی میں اٹینڈ کرنا ہے, فیملی فنکشنز کرنا ہے, لیکن میرا ایک ایموشنل کنیکٹ اپنی وائف کے ساتھ نہیں ہے. اسی طرح بیویاں یہ کرتی ہیں کہ وہ بچوں پہ زیادہ ہائپر فوکسڈ ہو جاتی ہیں کہ بچوں کی پڑھائی, ان کی لکھائی, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کی تربیت, اور وہ اپنا وہ ایک جو حصہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی ایک نیچرل انسٹنکٹ ڈالی ہوتی ہے کمپینین شپ کی, اس کو بالکل نم کر لیتی ہیں. کیا اثر پڑتا ہے اس کا مینٹل ویل بینگ پہ اور فزیکل ہیلتھ پہ؟ سی میرج اٹ سیلف از اے ویری بیوٹیفل تھنگ. ٹھیک ہے, وہ جو ہم نے بات کی کہ یو گیٹ ٹو شیئر یور سیلف وتھ اندر, یور بیٹر ہاف جس کو بولا جاتا ہے. اب اگر وہ بیٹر ہاف ہو کے بھی نہیں ہے, ایموشنلی نہیں ہے, ٹھیک ہے, فزیکلی نہیں ہے, آپ کو صرف فائنینشلی وہ سے پرووائڈ کر رہے, تو اٹس جسٹ ریسورسز ایسٹس پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایموشنل پھر یا تو وہ کہیں اور پہ وہ دیکھیں, یا پھر وہ اپنے آپ کو پھر بچوں کے ساتھ وہ بزی کر دیتی ہیں. میلس کا جیسے کہ یہ مینشن کہ وہ فیکنگ والا پارٹ, بٹ آئی پرسنلی اگری کہ کہیں نہ کہیں اچیومنٹ, موٹیویشن وہ پہ کہیں اور دیکھتے ہیں.
جو گھر پہ ان کو ایک سیٹلمنٹ یا اسٹیبلٹی نہیں ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ شاید باہر ہمیں مل سکے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ اپنے کام کے اوپر زیادہ فوکس ہو کے اور پھر اس میں سے وہ اچھا, مجھے لگتا ہے یہ بھی بڑا انفیئر بات ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب مین از ایموشنلی ڈسسیٹسفائیڈ ان ہز میرج تو وہی چیٹ کرے گا. آپ کو لگتا ہے خواتین بھی, اب تو میں نے دیکھا ہے کہ شہروں میں اکثر دیکھا گیا ہے, اور مجھے یہ بھی بتایا کہ ہو سکتا ہے a woman will keep a boundary کہ مے بی شی ول ناٹ انٹیمیٹلی اور فزیکلی چیٹ آن ہر ہسبینڈ, لیکن ایموشنل چیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. یعنی وہ ایموشنز جو شاید آپ نے صرف اپنے کمپینین سے یا لائف پارٹنر سے شیئر کرنے تھے, یو فائنڈ somebody to discuss. یہ ہونے لگتا ہے. یہ بالکل ایسا ہو رہا ہے ایکچولی, بیکاز مینی آف دا کلائنٹس دیٹ آئی بین سیئنگ, تو اس میں ایک یہ فیکٹر ہے کہ آپ اپنے مسئلے کہیں اور شیئر کریں, میل جو ہے وہ اپنے مسئلے کہیں اور شیئر کریں, پھر گھر پہ آ کے اٹس ہیپی ہیلدی انوائرمنٹ, ویری ہیپی, بچے بھی ہیں, وہ کورڈیل ہے, یعنی وہ آپریٹو آپ نے رکھا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں ہما کہ اکثر چلے شادی آپ نبھا رہے ہیں بچوں کے لیے, لیکن اگر ایسی سچویشن ہو جائے کہ ہسبینڈ کو بھی دے فالن ان لو وتھ somebody else, یا ان کو کوئی ایموشنل سپورٹ شادی کے باہر سے مل رہی ہے یا خاتون کو مل رہی ہے, کیا ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹنس ہے اس بات کی کہ, اور اس وقت پھر بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ یہ اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں بچوں کے لیے ہم ساتھ رہ رہے ہیں, لیکن پھر اگر اس ہی ایکویژن میں تیسرا پارٹنر آ جائے تب پھر کیا ہوتا ہے سیناریو میں؟ دیکھیے, ایکسٹرا میریٹل افیئرس کا تو ہمارے سوشلی بھی اور مورلی بھی کوئی جگہ نہیں ہے, لیکن موسٹلی یہ ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہسبینڈ وائف پہ توجہ نہیں دے رہا یا وائف ہسبینڈ پہ توجہ نہیں دے رہی تو کوئی تیسرا آ جاتا ہے جو اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اس سینیریو میں یہی ہوتا ہے کہ پھر یا تو وہ ڈائیورس کی طرف آتے ہیں, یا پھر موسٹلی جو ابھی ہم کیسز دیکھ رہے ہیں کہ ہسبینڈ کی طرف سے ایک پریشر آ رہا ہوتا ہے فیمیل کے اوپر کہ مجھے سیکنڈ جو میرج ہے اس کی پرمیشن دی جائے, ادروائز میں تمہیں طلاق دے دوں گا, ادروائز میں بچے چھین لوں گا, وٹ ایور جو بھی ان کو ہوتا ہے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ان کو پریشر میں آ کے وہ پھر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ طلاق لینا نہیں چاہتی, کیونکہ ماں باپ نے کہا ہوتا ہے کہ تمہارا تو جنازہ ہی آنا چاہیے گھر سے, کیونکہ ہماری فیملی آنر کا ایشو ہے, ہم فیملی کی خاطر نہیں جانا چاہتے. تو دے آر نمبر آف ایشوز جس پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر فیمیل, ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر فیمیل ڈٹ جائے کہ میں نے شادی کرنی ہے تو پھر وہ کھلا لے لیتی ہے وٹس ایور. وہ آپ نے پہلے بات کی نا کہ ہم بہت سیلفش ہیں, تو میں نے ایسی بھی مائیں دیکھی ہیں کہ جو اپنے بچے کورس کے اندر پھینک کے گئی ہیں کہ ان کو بچے نہیں چاہیے, ان کو وہ اپنا دوسرا. اچھا, یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ماں اپنے آپ کو جکڑا ہوا وہاں پہ بھی محسوس کرتی ہے کہ یہ بات قطع نظر اس کے کہ اس کو کوئی اور سوٹر مل گیا ہے, کوئی اور پراسپیکٹ اس کے پاس ہے. اگر وہ یہ بھی دیکھ لے کہ بھئی مجھے اپنے میکے ان بچوں کو واپس لے کے جانا ہے, کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے خود کے باپ اور بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی جب اس شخص سے تعلق ختم ہو رہا ہے تو بچے اس کے ہیں, اولاد اس کے حوالے کرو. یہ بھی تو دیکھنے میں ہم دیکھ رہے ہیں آج کل. ایگزیکٹلی بالکل یہی ہوتا ہے. ماں بچے نہیں دینا چاہ رہی ہوتی اور زبردستی اس کے پیرنٹس, اس کے جو بھائی ہیں وہ لکھوا رہے ہوتے ہیں کورٹ کے اندر, ایفیڈیوٹس دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم کبھی کلیم نہیں کریں گے, ہم کبھی نہیں ملیں گے, کیونکہ وہ اس وقت ایسی اس میں یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم نے کوئی ماں باپ کا ان کا ریلیشن بھی ہے. وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت یہ میرا دشمن ہے, اب ہم میں ایک ذاتی دشمنی ہے, ہم نے ایک دوسرے کا کبھی منہ نہیں دیکھنا. وہ بچے کا مائنڈ اس طرح بھر دیا گیا ہوتا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچوں کی ملاقات ہو رہی ہوتی ہے یا کسی بھی گارڈین سے یا ماں سے یا باپ سے کورٹ کے اندر, تو اکثر بچہ چلا رہا ہوتا ہے کہ مائی ڈیڈ از بیڈ, مائی مدر از بیڈ. سو وہ ایک دوسرے کو اس طرح سے ہم بچوں کو بھی اندر بھی اپنی چیزیں فلٹر کر دیتے ہیں, چاہے وہ ماموں کی طرف سے آ رہی ہے یا چچا کی طرف سے آ رہی ہے, کہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی اب دوسری ریلیشن. اچھا, اس میں بالکل ایک کسٹڈی کا معاملہ بھی ہے, جیسے آپ نے خود کہا کہ ایفیڈیوٹ پہ لکھ کے دیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کلیم نہیں کریں گے, اور ویسے بھی آپ قانوناً بھی دیکھیں کہ بیٹا اگر ہے تو 7 سال کے بعد باپ کے پاس کسٹڈی کا رائٹ ہے, بیٹی اگر ہے تو 14 سال کی عمر کے بعد یا اس کے بلوغت کے بعد اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنے بچے کلیم کر سکتا ہے. مائیں اس سے بھی ڈرتی ہیں کہ اگر ان کا کل اثاثہ ان کی اولاد ہے, شیز اے ہوم میکر, یا ایک ماں کے احساس ہیں, تو وہ بچے کو کھونا نہیں چاہتی. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو ہم جو بات یہاں پہ بھی کر رہے تھے ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی. خواتین جو شادی شدہ مردوں کے ساتھ جن کی انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, وہ اس ریزن کو کیوں ایکسپٹ کرتی ہیں کہ بھائی ایک سائڈ
تھرڈ پارٹی کے طور پہ وہ رہنا پسند کر رہی ہوتی ہیں, لیکن مرد بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ جی ایم سوری, مجھے اپنے بچوں کی وجہ سے میں اپنی شادی ختم نہیں کر سکتا, تو آپ کو کبھی کوئی اور درجہ نہیں مل سکتا. یہ ایکسیپٹیبل کیوں ہوتا ہے, یہ بھی اسی سے جڑی ہے. اگر آج کی اس ڈسکشن سے آپ کچھ بھی سیکھیں نا, میرا کی ٹیک اوے ہونا چاہیے کہ آپ اگلے بندے کے لیے ایکسکیوزز بنانا بند کر دیں اور اپنے لیے بھی ایکسکیوزز بنانا بند کر دیں. یو لٹرلی, آپ کے لیے ایکسرسائز بہت کارآمد ہوگی کہ پیپر پین لیں اور لکھیں ایک طرف کے کوئی بھی رشتے میں رہنے کی بینیفٹس کیا ہیں اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, اینڈ ایکچولی سی اٹ فار یور سیلف کہ کون سی چیز کس کو آؤٹ وے کر رہی ہے. اگر تو آپ کے پاس بینیفٹ زیادہ ہیں, جو لوگ کہتے ہیں نا برداشت آپ بالکل کریں, لیکن اپنے ساتھ سچ بولنا سیکھیں. کئی دفعہ ہم بچوں کو ایکسکیوز بناتے ہیں کیونکہ ہم خود ایک کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں, اس کمفرٹ زون کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے. مثال کے طور پہ ایک ایسا مرد جو چیٹ کر رہا ہے, جس کا افیئر چل رہا ہے, لیکن وہ اپنے سو کال گرل فرینڈ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن میں بیوی کے ساتھ خوش نہیں ہوں. اگر تم واقعی ناخوش ہو دین یو ول ٹیک اے اسٹیپ ٹو گیٹ آؤٹ. بچے آپ کی زندگی بھر آپ کے رہیں گے. لائک وائز ایک ایسی خاتون جو مار پٹائی بہت ساری چیزیں برداشت کر رہی ہے لیکن کہہ رہی ہے کہ جی بچوں کی وجہ سے میں ہوں, یو آلسو ہیو ٹو شو سم گریٹ. یہ نہیں کہ آپ اپنی شادی کو, اپنے گھر کو بچانے کے لیے چانس نہ دیں, لیکن جب پانی سر سے گزر جائے یو شوڈ ہیو دا کریج. لیکن اگین دا ریزنس پہ ذرا بات کرتے ہیں. ماریا مجھے بتائیں, جن کے ساتھ ایکسٹرا میرٹل افیئر چل رہا ہے, جس کو یہ صاحب یہ چورن دے رہے ہیں کہ بھائی جی مجھے اپنے بچوں سے بہت محبت ہے اس لیے میں گھر نہیں توڑ سکتا, ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ کنٹرولنگ بہیویئر ہے, ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ بالکل کنٹرولنگ بہیویئر ہے اینڈ دیٹ از اگین پارٹ آف وائلنس. ٹھیک ہے کہ آپ یا تو کسی انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں یا تو آپ کنٹرولنگ کر رہے ہیں. سو ٹیکنیکلی یہ ہو رہا ہے کہ واٹ آر دا نیڈس دیٹ آر گیٹنگ سیٹسفائڈ کہیں نہ کہیں, بیکاز دا موٹیو از ویری امپورٹنٹ. بیس لائن جو ہم لوگ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اچھا یہاں پہ جو ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے, جتنا فوکس آپ گھر کے باہر دے رہے ہیں یا کسی اور کے اوپر دے رہے ہیں, اگر آپ وہ گھر کے اندر دینا شروع کر دیں تو پھر ڈائنامکس چینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ جو اٹینشن جو شاید گھر والوں کو ضرورت ہو جس کی, وہ آپ کہیں اور دے رہے ہیں. رائٹ, سو دونوں طرف یہ امپورٹنٹ. اچھا اینڈ جو لیکن اگر کئی دفعہ ڈیڈ اینڈس بھی تو ہوتے ہیں نا, لائک فار ایگزامپل ایون وین یو وانٹ یو جسٹ ڈونٹ سی آئی ٹو آئی ود یور وائف. میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو سو کالڈ تھرڈ پارٹی گرل فرینڈ سینیریو اندر ہے, کیا واقعی ایک مرد پہ بھی سمجھ آپ کے خیال میں ایک سوشل پریشر ہوتا ہے کہ بھائی اگر میں نے گھر توڑا, یعنی خواتین ہمارے یہاں جس طرح بات یہ ڈسکس کی جاتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہ مجبوری صرف خاتون کی ہے, مرد کی بھی تو یہ مجبوری ہوتی ہوگی. اوبیسلی صدر, آئی تھنک جب جس سوسائٹی میں رہتا ہے, آئی تھنک وہاں پہ جو کلچر ہے, وہاں پہ مثال کے طور پر اگر میں کسی ٹاکسک ریلیشن میں ہوں اور مجھے کوئی دوسرا سمجھ آ رہا ہے جہاں سے مجھے وہ کمفرٹ مل رہا ہے, لیکن میں چاہ کے بھی فیصلہ نہیں لے پاتا, میں سمجھتا ہوں خالی بچے پرابلم نہیں ہے, سم ٹائمز آپ کی فیملی بھی پرابلم ہوتی ہے, آپ کے والدین, آپ کے فرینڈ زون, معاشرہ کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے, ایک بڑی کامن ٹرم ہے. بٹ میں ایک بات اگین انڈرسٹینڈ کر پایا کہ آپ کی ایک اپنی زندگی ہے, آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ میری بھی ایک اپنی ایموشنل اسٹیٹ ہے. جیسے ہم نے ایموشنل نمبنس پہ بات کی, اسٹیٹ پہ بات کی, اگر مجھے پانی میرے سر کے اوپر سے جا چکا اور مجھے وہ کمفرٹ زون نہیں مل رہا اور میری ریلیشن شپ بہت زیادہ ابیوزو ہے جس پر آج ہم بات کریں, تھنک تو گوئنگ ان ٹو دا ایکسٹرا ریلیشن شپ اور مے بی finding out somebody better for your emotion, it's kind of an important reason. اچھا, men are still open to the idea. مجھے بتائیں بشرا,